جب تمہیں کل واللہ نہیں آتی تو تمہیں کس نے حق دیا وہ حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرو؟ اگر حضور کی عزت کے قانون کے بارے میں پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، خواجہ حسن بصری سے پوچھو، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھو، مجدد الفسانی کو پوچھو، پیر میر علی شاہ کو پوچھو۔ اسی کوئی یتیم غریب ہاں بھائی، ساڑھے بڑے نے لکھے ہی کچھ نہیں، آج یہ بیٹھ کے کیبلاں تے بکواس کرنے۔ میں تو کہنا مینوں ایک باری لے جاؤ، مینوں تو لے جاندہ ہی کوئی نہیں۔ میں تو لاہور پریس کانفرنس کیا، میں کہ نواز شریف نو بھی پہلا کلمہ صحیح نہیں آندا تو سنائے، نہیں آندا سنانا، میرا آج بھی چیلنج آ کے ٹی وی تے سناوے، نہیں آندا لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جنہوں تو پہلا کلمہ سیدھا نہ آوے انہوں نے کی حق پہنچتا ہے ناموس رسالت تے بات کرے تے امام احمد رضا بریلوی کرے؟ کیوں جی؟ جدوں حج تے گئے تے اگو مدینہ پاک وچ کسی گلی وچ کتا آ گیا تے اعلیٰ حضرت بریلوی نال واقعہ بیتیا، شاعرانہ تخیل تے تعلی نہیں، اعلیٰ حضرت فرماندے نے اپنے آپ نو پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگا احمد رضا انہاں کتیاں نو دودھ بھی پلوگا پایا ہونا، گوشت بھی روٹی پائی ہونی، اج حضور دے علاقے دا کتا سی، اج تو ہی دی کی خدمت کردا، اپنا دل کڑ کے نذرانے دے طور تے پیش کردا، جناب اگر دل کرے تے کھا لو۔ اس کو کہتے ہیں احمد رضا بریلوی۔ اے میں بھونک دے نے اے ویسے ہی فارغ ہیں وہابی چبڑا مار رہے ہیں۔ میں کہا سعودی عرب دے ریال کھا کے مسیتاں بنانیاں آسان ہیں تے ساری دنیا دشمن ہوئے بریلی دے کمرے وچ بہ کے ناموس رسالت دا پیرا دینا ہو رہے۔ پترو ساڈے نال تے کدی بیٹھو تے گل دسی ہے نا، ایتھے بار بار گلاں کرنیاں تے آسان ہیں۔ مینوں دے بھائی دونوں کتاباں باغی ہندوستان سے اے میں نہ لے آیا، اے جعفر تھانیسری وہابی دی کالا پانی، اے علامہ فضل خیر آبادی دی، قوم کہندی ہے مولویاں دے جھگڑے، اے دے وچ نے لکھیا، انہیں کہا جدوں میں گیا سی تے پنجاب وچ 8 وہابی بھی کوئی نہیں سن 1857 نے خود لکھیا، دارالسلام نے چھاپی، کہندا جدوں میں کالے پانی گیا تے 8 وہابی بھی پنجاب وچ کوئی نہیں سن تے میں واپس آیا تے محلے وچ وہابی جمیا، میں آکھا 10 ہوئے 18,000 روپے کما کے لے آیا کالے پانی چوں، اے جعفر تھانیسری، اے لو وہابی ہن تازی چھاپی دارالسلام والے 18,000 روپیہ لے کے آیا، 2 زنانیاں کر کے کالے پانی تو لے کے آیا، اس بابے دیاں ہڈیاں گل گئیاں کیوں؟ سانو لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب یہ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہو، میں کہا دونوں کتاباں سامنے رکھو، اے جعفر تھانیسری دی 18,000 روپیہ کالے پانی وچوں کیڑے سلے چ لے کے آیا تے ساڈے بابے دیاں دی ہڈیاں بھی گل گئیاں اوتھے علامہ فضل خیر آبادی دیاں۔ آخری باری انگریز گیا ایمان خریدن، کہنے لگا 10 ہوئے اے جڑا فتوی جہاد دے تھلے فضل حق لکھیا یہ تو کہہ دے کوئی ہو رہے تو تیری کالے پانی دی موت سزا معاف ہو سکتی، علامہ دی ہڈیاں گل گئیاں سن اس ویلے، اٹھ نہیں سن سکتے، لیکن خون فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بہ گئے، فرمایا کمینیا تو کی سمجھدا میں ڈر گیا، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ سانو لوگا تماشا فرقہ واریت نہیں جڑے تھے حکومتی چمچے بیٹھے نو لکھنے گل میری، سانو بٹھاؤ دنیا دے کسی فورم ہوتے تو پھر دسیے کہ 1857 تو بعد کی ہویا تے اس ویلے کی ہویا، ساڈے بزرگ پھانسیاں جھولتے رہے، ہڈیاں گل گئیاں، علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی دے سر دی قیمت انگریزاں 50,000 مقرر کی تھی، ساڈے بابے تے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، مولانا سید کفایت علی کافی نو 2 دنوں تو بعد سزائے موت سنا دیتی انگریزاں نے، بڈھے شاہ جی تے جدوں پھانسی تے پھندے وال چلے تو کہنا آج سنی نعت پڑھتا ہے، سامنے پھانسی دا پھندا بدے ہوئے پترا امریکی ڈالر کھا کے تے سعودی عرب تے ریال کھا کے اسلام کی بات کرنا اور ہے، سامنے ٹک ٹکی بدی ہو اور علامہ سید کفایت علی کافی کو انگریز لے جا رہے ہو، اس وقت حضور کی تازہ تازہ نعت لکھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب الاولیاء کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا،
سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر فخر رہ جائے. میں اگر علامہ فضل خیر آبادی دے اے قصیدے عربی وچ بھی بابا اتھے لکھدا رہا. میں جیل وچ رہ کے آیا، میں خود جیل وچ پرویز مشرف دے. پاکستان دی جیل اتنی مشکل ہے، 5 منٹ بھی مشکل ہیں، تے انگریزاں دی جیل جدے وچ علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا. آپ فرماندے اے علامہ دے فضل مظالم دا نشان لایا. علامہ فرماندے اوئے او پانی ہو جے دیندے سن جیڑی سب دی زہر ہوندی. فرمایا مینوں خوراک کیوں جی دیندے سن جیڑی تنبا جویں کڑوا ہوندا انج ہوندا. فرمایا میرے کپڑے بھی انہاں لال ہے، تے پھر بھی رسول اللہ دی عربی وچ نعتاں لکھن. سنی دلیر ہومن ساڈے کوئی بڑے کاڑک نہیں مل کے گئے کہ اج علامہ ذکا اللہ صاحب صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب اے ساڈے چمک دے علماء تے مشائخ اے منہ چھپاون نہ ساڈے بڑے نے کوئی گند نہیں گھولیا کہ مولوی خادم منہ چھپا کے گجراں والے آوے. ساڈے بڑے تے جاندے جاندے بھی ہے فیض احمد فیض تے بندہ بیٹھا ہے، شعر بڑا بڑا لکھ گیا کہندا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بس بات ہی ختم ہو گئی. ساڑھے بڑے کوئی غلط بات کر گئے جی اسی گجراں والے منہ چھپائی ہوئی میں لاہور منہ چھپا کے رہا. ساڑھے بڑیاں تے جاندے جاندے میں حضور دیاں نعتاں عربی چ لکھیاں، ہڈیاں بھی گل گئیاں لیکن دماغ اس سے جگہ موجود ہے. ایتھے تے بڑے بڑے پہلوان بھی سکڑ جاندے. دسو یہ کیڑی شے سی؟ علامہ اقبال کہندا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں دوسری کتاب اس واسطے نہیں لے آیا امتناع النظیر تے اودی تقویت الایمان، اودی میں ایک ایک عبارت تانوں پڑھ کے دسدا کہ انہیں کیا اگر اللہ چاہے تے اعلی. علامہ فضل خیر آبادی عربی وچ گالاں کڈیاں انہوں نے. قال الوسواس الخناس، فرمایا انہیں ایک گل کیتی تے فقیر ایک گل کرنا. قال الالد الخصام، اس جھگڑالو تے پلیت نے ایک گل کیتی. قال الولوج الالوج، اس بھنگڑے اور اس بہنگے اور لولے نے یہ بات کی. اور اقولو، میں حضور کی شان میں یہ بات کرتا ہوں. ساڑھے بڑے نے تے گاڑا بھی انٹرنیشنل کڑیاں. کیوں جی علامہ فضل خیر آبادی جب حضور کی بات ہو تو یہ کوئی علامہ فضل خیر آبادی کی بات تھوڑی ہے. یہ تو اس سے صحابہ سے یہ بات آئی کہ عروہ بن مسعود میدان حدیبیہ حضور دے این داڑھی مبارک وال ہاتھ کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور کو پوچھا نہیں حضور شرعی مسئلہ کیا ہے جو آپ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرے. پوچھ کے محبت نہیں ہوندی. حضور سامنے بیٹھے کم از کم فتوی تے پوچھ لیندے جناب ہاتھ کیتا ہے اودی سزا کیوے. اقبال کہندا ہے لا جرم از قوت دیبت زنست کاروان خیشرا خودرا زنست. اور امریکی ڈالر کھا کے تے سعودی عرب دے ہر کوئی جس کا کھاتا ہے اس کا گادا تو ہے نا. تو انو جناب بڑی اس تے امریکی ڈالراں تے سعودی عرب ریالاں تے تو انو بڑی اتنے جناب ہن ظاہر ہے علامہ ذکا اللہ صاحب اے جڑی اے جی مجلس ہے نا پتر پوری سعودی عرب دے پیسے بھی لا دے تے ایویں رونق نہیں بڑھدی. تو سانو جرکانا جی ریال کھا کے ساڑھے پہلے فیصلے ہو گئے. حضرت حسان نے نبی علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھی. اس ویلے بھی صحابہ نو تانا ملیا انہاں کول پیسے کوئی نہیں، انہاں دے بندے تھوڑے نے، انہاں کول روٹی کوئی نہیں. حضرت حسان قیامت تک اہل سنت کی ترجمانی کر گئے. فرمایا اوئے تسی روٹیاں دے تانے دے لے پیسے دے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد نیانا. فرمایا ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس اے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھے. یہ ساڑھے سٹیجاں تو حضرت حسان دا شعر پڑھیا جائے گا فإن أبي ووالدتي وإرضي لعرض محمد منكم وقاؤ. حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان. بات ختم. اہل سنت دلیر ہومن صاحبزادہ صاحب ایویں نہیں لکھاں روپے ایویں کوئی نہیں لاندا. کوئی درد ہوے تے اندر بندہ لاندا ہے. ایتھے تے بہت سارے مسائل ہیں میں جڑے ہن بیان نہیں کرنا چاہندا اپنی ڈھیڑ تو کپڑے لان والیاں گلاں. اہل سنت و جماعت دلیر ہومن 2 نمبری نہیں کرنی ناموس رسالت ہوتے. بس ہاں 2 نمبری تو ویسے بھی نہیں کرنی تے ناموس رسالت ہوتے 2 نمبری نہیں کرنی. جیڑا بندہ گل کرے کم از کم اینج تے ہوے نا اینج بھی سنی نہ کر سکے. مڑ کے فتوی پوچھن آ گئے ساڑھے کو 40 سال بعد جی انگوٹھے چومنا جائز ہے. میں کہا بابا ہن مرن لگا ہن آیا
50 سال بعد انہوں یہ سمجھ ہی نہیں انگوٹھی چومنا جائز ہے کہ نہیں. میں کہا اپنے ایمان دا فتویٰ پوچھا کر, مینوں نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں, بات ختم. بات سمجھ آ رہی. میں ہوں بہت سارے موضوع چھیڑ دیتے, میں دونوں کتاباں نال میں دونوں عہدے تے نشان لائے ہوئے. میں اپنی کرامتاں پوری کتاب ایک جگہ بھی حضور نبی علیہ السلام دا نام انہیں نہیں لکھیا. میں اول تا آخر ایک رات وچ پڑھی ہے رمضان شریف پوری نہ جی پوری کتاب وچ ایک جگہ بھی نام نہیں لکھیا. تے علامہ فضل خیر آبادی ہر صفحے تے اے قصیدے ہی آخر چ عربی چن صرف حضور دے. دسو یار اجی بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے کسی قوم نے کہ کون حق پر ہے کہ کون نہ حق ہے. اپنی کرامتاں لکھیاں. میں فلانی جیل وچ گیا تے اوتھے گوشت شروع ہو گیا, میں فلانی جگہ گیا تے اوتھے جناب بٹیرے شروع ہو گئے. اپنی کرامتاں لکھیاں. میں اوتھے گیا تے میری 2 زنانیاں نکاح وچ آ گئیں. میں کہا جی یار ساڈے بابے دیاں تو گردن لمن تینوں انگریز 2 زنانیاں کیوں دتیاں؟ اے کول کتاب ہے, اسے چھاپی نہیں, دارالسلام نے چھاپی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دے, ورنہ یہ گند کوئی لکھدا ہے کہ کہتا میں جن فلانی جگہ یہ بھی لکھیا بھائی اتنے رقص ہوندا سی, جنانیاں نچدیاں سن بھائی اتنے کالے پانی تے میں بھائی ویکھدا سی رقص. ساڈے بابا علامہ فضل خیر آبادی تے گل جائے تے تو اتنے رقص کیڑی خوشی ویکھدا رہیا جنانیاں دی؟ لکھیا ہے میں رقص بھی ویکھدا رہیا. اے جی گل اتنے کوئی بات کرے نا, چیف جسٹس بھی سانو بلاوے. میں تے کہنا چیف جسٹس میری اے تقریر سناؤ انہوں تے انہاں دی بھی سناؤ تے او فیصلہ کرے بھئی مسلمان کیڑا ہے انہاں وچ. ذلیل دیو پترو تانوں اپنا بخاری پڑھنی نہیں آندی. میرے کول آئے بھابی بڑی بڑی داڑیاں والے, واقعہ عفق انہاں نوں بڑا شوق ہوندا ہر جگہ بیان کرنا ہے. بے غیرت تے بے شرم جڑا بندہ ہوے او یہ ماواں دی گلاں کرنا, جتھے دیکھو واقعہ عفق چھیڑ کے بیٹھے ہوئے. اور ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا. ایڈی ایڈی چٹیاں داڑیاں والے. میں کہا جناب بخاری لے آؤ. بخاری جدو لے آئے میں کہا حضور تے فرماندے واللہ ما علمت اہلی الا خیرا. میں کہا ذلیلہ تو کی گل کرنا؟ حضور تے قسم اٹھا کے کہندے نے گل. کہندا کہاں لکھا ہے؟ میں کہا لکھیا. وہ بھابی کہنے لگا میری تو اینکاں کر رہی ہیں. بڈھا کہنے لگا میری اینکاں کر رہی ہیں. ایک نوجوان بیٹھا سی کہندا میں 6 سال مدینہ یونیورسٹی پڑھدا. میں کہا مولانا تہاڈی اینکاں تے نہیں رہیاں, تسی پڑھو بخاری. اصل بخاری سی بغیر اعراب تو. میں کہا پڑھو. 5 منٹ بعد انج ویکھ کے کہنے لگا مولانا بغیر مطالعہ کے تو بخاری نہیں نہ پڑھی جاتی. پڑھنی لفظ بھی واللہ ما علمت اہلی یہ بھی نہ پتہ چلے بخاری کیڑے صفحے تے میں کٹ کے دیتا ہے لکھیا. گلاں لوگ کرنے حضور دے بارے تو گلاں کرنا. سنیاں دلیر ہونا ہے. سنتے ہی نہیں گل. حضرت حبیب بن زید نے مسلمہ کذاب پوچھا, انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمع ما اسمع. فرمایا میں سنے ہی کوئی نہیں کی بھونکے ہی. این سنی ہونا چاہیے. یہ صحابہ دی سنت ہے. اہل سنت اس کو کہتے ہیں جنہیں لایا گلی وہ دن ٹر چلی. یہ سنیے صحابہ دی. فرمایا کی بھونکے ہی, میں تے سنے ہی کوئی نہیں. یہ ترجمہ نہیں میں سنتا کوئی نہیں. فرمایا کی بھونکے ہی, میں سنے ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ, اوے تو گواہی دینا محمد اللہ؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول اللہ. انہیں پھر پوچھا دوسری باری اتشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ نعوذ باللہ میں اللہ دا رسول. فرمایا کی بھونکے ہی, میں تیرے پہلے بھی کیا میں کوئی نہیں سنے. 3 باری انہیں جناب اے پوچھا تے پھر آپ دی انگلیاں کٹیاں. اے انگلیاں کٹیاں. پھر ایتھو ہاتھ کٹیا. اتنا ظلم ہویا حضرت حبیب بن زید نہ, حضرت ام عمارہ دے پتر نہ. پھر ایتھو بازو کٹیا. پھر ایتھو ہر باری پوچھے 10 ہوئے. میں کہا پاگل دا پتر ہے, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا جوڑ کر. سب کچھ کٹا کی بھی گل نہیں سنی اگلے دی. تو گھر بیٹھے بٹھایا ہر بندے دی گل سن لینا. ہن کھلاں دی واری آئے گی, ہم نے تو کھال ہی دینی ہے. ایسے کھال دینی ہے تجھے. عمران خان وہ چپڑ گٹے گوڈے ہو رہا تے قوم کی خدمت کرنے لگا ہے. جی نواز شریف خدمت کر رہا. میں تو الیکشن تو پہلے کہندا سی نوازا آندا گیا تے نے کہنا خزانہ خالی. میں آکھا جاتی عمرہ دے محلہ چ رہ کے حضور دی امت دے اندر کدی ٹکر نہیں ہو سکدا. ہاں عمر بن عبدالعزیز دی طرح سارا کچھ حضور دی امت نو واپس کرو, ہر بندے نو ٹکر لب جانا. 150 کنال دے محلے چ رہ کے عمران
چلے آؤ گٹے گوڈے اور رہ کے جی میں خدمت کرنے لگا ہوں. کر خدمت تو. ممتاز قادری نو کہندا ہے یہاں تو گورنر کے قاتل کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے. میں آکھا چوڑے تو اپنا ملک لٹ جی میں باقی لٹ رہے تو بھی لٹ لینے لگ جا. جب موقع آیا پھر لٹی تو ہتھاں نال. ممتاز قادری دے بارے گل مت کر. جے تو انج انج کہندا کر کے ہیرو بن سکدا تے حضور دے گستاخ نو 27 گولیاں مار کے ہیرو نہیں بن سکدا. لو جی صاحبزادہ صاحب تے حضرت علامہ صاحب اس جمعے تو پچھلے جمعے ممتاز قادری صاحب دے والد صاحب دا فون آیا. انہاں دے والد صاحب دی گل میں مننا بہت بار, باقی ہن میں دائم میں کدی نہیں مننی. لوگ اپنے کولوں ایویں دو چار لاندے نے. انہاں دا بابا بڈھا ہے تے میں کہندا بھئی بابا تو غلط بیانی نہیں نہ کرے گا. ممتاز قادری دے والد صاحب میں نے فون کیتا اس جمعے تو پچھلے جمعے مغرب تو بعد. کہنے لگے ممتاز قادری سلام دیندا سی. میں آکھا جی اور ٹھیک سی؟ کہنا ہاں جی بالکل. بڑا خوش سی. میں آکھا خیر ہے, کیوں خوش سی؟ خیر ہے. کہنے لگے مولانا نہ پوچھو, اتنا خوش سی کہ وہ اپنے آپ تو باہر سی. میں آکھا جی کیوں خوش سی؟ وہ والد صاحب نے گل کی تھی. وہ کہنے لگے خوش اس واسطے سی کہ مینوں کہندا ابا جی جدوں دا میں جیل وچ آیا اس ہفتے 5ویں واری مینوں حضور نے دیدار کروایا. گل ہے اتنے کہنے چرچ تے حملہ ہو گیا, ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے. میں کہا جی اسی تو کیتا نہیں ہے, ساڈے علماء بیٹھے 1400 سال سانو اپنی کسی کتاب 5 صفحے دی کتاب بھی کوئی لکھ دے ساڈے کسی بزرگ نے لکھیا کہ عیسائیاں دی عبادت خانے تے حملہ کرو. ساڈے نہ بزرگاں نے لکھیا نہ ساڈے اسلام دی جنہاں کیتا انہاں نو نپو, اسی تواڈے نال نپو انہاں نو. اس آڑ وچ تسی ناموس رسالت دے خلاف بکواس کرو. یہ تو انج ہی ہے کہ صاحبزادہ صاحب اتنا بڑا جلسہ کرایا, کسی دا اتوں موبائل نہ اللہ نہ کرے وہ جیب موبائل نکل گیا راتی تے سویرے جا کے صاحبزادہ صاحب نو پہ بکواس کرے. او چھڈو جی صاحبزادہ صاحب نے کی جلسہ کرایا, او ہے جی انج ہو گیا, کی ہویا یہ ہوئے کہندا جی موبائل نکل گیا. انہوں نے کہا چابڑ دے پترا صاحبزادہ صاحب کو تیری جیب نال کھڑے تھے. یہ انج ہی ہے جویں کعبے وچ کسی دی جیب کٹی جائے تے سویرے اٹھ کے کعبے دے خلاف بکواس کرے. اور چرچ تے حملہ ہویا تے نبو دلیل دے پترو اے دے بہانے 295 سی دے اوتے حملہ کرن دا کی مطلب ہے؟ جیڑا اٹھدا ہے اٹھ کے بکواس حضور دی ناموس دے بارے تھلے تھلے کھلوندا ہی کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھو, اے معمولی بات نہیں. جدو غازی علم الدین شہید دنیا تو چلے گئے, شہید ہو گئے تے بعد سال تو بعد پھر ہندوؤں نے ہم اتھے لاہور ایک بڑا بڑا جلسہ کیتا 1929 نہیں 1930 وچ 29 تے غازی صاحب گئے 30 وچ انہاں پھر جلسہ کیتا. تے ایک ہندو ایویں سٹیج تے چڑھ گیا ذلیل دا پتر, انہیں اینجو گندی کتاب لہرائی. وہ کہنے لگا مسلے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے راجپال کو مار دیا, ہمارا مشن ختم ہو گیا, ہم اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے. ایک سیدھا سادہ مسلمان اے بھائی جی میں کھڑیا, نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری, سیدھا سادہ سٹیج تے چڑھ گیا. وہ ہندو پیچھے ڈر دے اس کو, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. صدیاں منتظر رہیاں حضور دے غلامہ آنا کدو ہے, یہ تسی سانو اس پیچھے ہٹانا چاہتے ہو؟ انہاں جناب انج کتاب لہرائی, ایک سیدھا سادہ بھائی سٹیج تے چڑھ گیا, وہ ہندو سپیکر تو پرا ہو گیا. وہ مسلمان کہنے لگا اوے لالےو, انہیں کیا نا مسلےو, وہ کہنے لگا او لالےو تسی کی کہندے ہو, اسی کتاب دوبارہ چھاپنی تے لو چھاپو, لیکن ایک گل یاد رکھنا, اسی غازی علم الدین شہید نو دفن کیتا ہے, جس چھرے نال ماریا وہ باہر رکھ کے گیا. کیوں جی؟ وہی چھرا لے کے عامر عبد الرحمان جرمنی چ گیا, وہی چھرا لے کے ممتاز قادری کو سار مارکیٹ گیا. جاوید ہاشمی اینڈ کمپنی یہ سن لو, غازی ممتاز اڈیالہ جیل جے جس بندوق نال ماریا وہ باہر رکھ کے گیا. ہاں جی توجہ سمجھ آئی بات؟ یہ غلط فہمی ہے تو
حضور دی ناموس تے گل کر کے کوئی بچ جائے انج نہیں ہوئے گا، کدی انج نہیں ہوئے گا۔ صحابی رسول انج ہاتھ کیتا عروہ بن مسعود، پیچھے بھتیجا کھڑیا چٹی داڑھی والا چاچا کے گل کر رہا، بخاری شریف میرے کو موجود ہے، او دے وچ حدیث پاک ہے، اے بخاری شریف میرے کو 550 صفحے تے حدیث پاک اے موجود ہے۔ این چاچے نے ہاتھ کیتا تے بھتیجے نے تلوار دا دستہ ماریا، اے ہاتھ ہوتے، فرمایا آخر یدگان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اب دوبارہ حضور کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ نہ کرنا، یہ کٹا ہوا واپس آئے، صرف ہاتھ۔ لو جی میری گفتگو ختم ہونے لگی، میں داڑھی منڈے اقبال کو پوچھتا ہوں، اقبال اے مڑ کے یہ قبروں والے کیا دیتے ہیں؟ میں کہا جی کلندر لاہوری کو پوچھو کیا دیتے ہیں؟ ایک کو ٹیون کراچی تو لے کے پنڈی تک، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے ولی نبی مل جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اے تقریر اے تو دسے دین دنیا تے، اے دسے دین کہ ساڈے آقا و مولا آئے تے مکھی نہیں بنا سکتے؟ اے گلا کیتیاں تو اے نبی دی شان دسی کافراں نو، اے داتا علی اجمیری دی شان دسیا، اے سلطان الہند دی شان دسیا، اے صدیق اکبر دی شان دسی تو، اے حضرت عمر دی شان دسی، اے خالد بن ولید دی شان دسی۔ شرم تے حیا کوئی نہیں، یہ جیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سانو نپو، سانو گال کڈو۔ حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ انہاں ایک دن فرمایا، حسین علی وہاں بچروی سیال شریف آ گیا تے خواجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اپنے بیٹے نو، فرمایا جائے حسین علی نو یہ گل کر، حسین علی اجمیر تو لے کے چاچڑا تک جس چشتی نو دل کر دے گل کری، میرے آقا دے بارے گل نہ کری۔ اسی جے موجود ہاں، ساڑھے گربان جو موجود ہیں، سانو گالاں کٹ، ساڑھے بارے گل کر، مولی خادم پاگل ہے، وہ دماغ خراب ہے، وہ جاہل ہے، ادھر گل نہ کری۔ سنی ہے عزم کرن تے بندے نے پتر بن جان سارے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی فلاں کرتا ہے۔ حضرت عمر دے زمانے بھی عبداللہ صبیغ قرآن پڑھتا سی، آیات متشابہات دے بارے گل کرتا سی، دیکھو جی قرآن وچ اللہ دی پنڈلی ہے، اللہ دا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے کو نپ کے لے آؤ۔ حضرت عمر فرمایا ہاں بھائی تیرا کی نا ہے؟ کہنے لگا عبداللہ صبیغ، بڑا انہیں مخرج کٹیا۔ حضرت عمر فرمان لگے میرا نام ہے عبداللہ عمر، تو اللہ دا بندہ صبیغ ہے تے میں عبداللہ اللہ دا بندہ عمر ہاں۔ فرمایا کی تکلیف ہے؟ انہیں جب گل شروع کی تھی آپ فرمایا انہوں لمحہ پاوے تھے۔ اقبال کہنا ہے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلس، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اقبال کہنا ڈنڈا نہ ہوئے تو نیکی بھی کوئی نہیں منتا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی دے دور وچ یہ باس اٹھی کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا۔ صلاح الدین ایوبی بڑا تاریخی جملہ کیا، انہیں کہا اس باس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، تاریخی جملہ صلاح الدین ایوبی دا۔ فرمان لگے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اسلام کی حفاظت صرف تلوار سے ہو سکتی، بس اسلام کی حفاظت سے۔ اب ساڑھے کو تلوار کوئی نہیں تھا اٹھ کے ناموس رسالت کے بارے گل کرنے، ساڑھے کو طاقت ہوئے تو جاوید ہاشمی دی جرت ہے گل کرے، سلمان تاثیر دی جرت سی گستاخ عورت نو جا کے کہندا تو مجرم ہی کوئی نہیں۔ آج اسلام دی گل کرو تو ہر بندے نو بھی دزمی ہو جاندی۔ غیر سیاسی ہیں ہم، غیر سیاسی دا مطلب کیا ہویا بھائی اسی اسلام دی گل نہیں کرنی۔ صوفیزم دے نا تے جناب اتھے جا کے امریکہ کو پیسے لینے، اے صوفیزم ہے۔ اعلی حضرت بریلوی نے تو مسلمان کو پیسے نہیں لائے، کیوں جی؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ لو جی میں اپنی گفتگو اس ختم کرن دی طرف آ رہا ہوں۔ میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا، میں کہا اقبال دس ہے وہ نیٹش جڑا جرمنی دا مجذوب سی، اقبال دے بارے بڑا افسوس کیتا۔ اقبال کہندا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت، از مقام عبدہ بیگان رفت، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا یار وہ نیٹش جڑا سی نا جرمنی دا مجذوب، وہ لا الہ تک پہنچا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا، انہیں اللہ دا انکار کر دیتا۔ اقبال کہندا مینو بڑا دکھ سی، کاش کہ وہ امام ربانی مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے آپ نے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔
اقبال دا اے نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے نہیں حاضر ہویا، لیکن جدوں حاضر ہویا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار۔ تو کہنا قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ میں کہا داڑھی منڈے اقبال کو کچھ کیا ہوتا ہے؟ کہنا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ مجھے ساری رات بٹھائی رکھو، اور اس حالت میں بھی میں 24 گھنٹے جاگتا رہتا ہوں، حالانکہ میری کمر میں شدید تکلیف ہے، میں نے چہرے پر بھی کبھی اس کے آثار ظاہر نہیں ہونے دیے، اس لیے کہ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ۔ کس طرح ایسی سنی کی کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھو بھائی، اے میں نے دے قاضی ایاز دی شفا، اے دے اندر قاضی صاحب نے لکھیا کتاب الشفا، فرمایا جدوں حضور دا ذکر ہوئے تے مومنہ دے چہرے چمکن تے انہاں دی جڑی حالت ہے وہ دسے کہ اسی خوش ہو رہے ہیں، کہہ دیں اے بھی حضور دی تعظیم وچ بات شامل ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ شامل۔ کوئی گلاں کر رہا، کس نو کھر کوئی بھی، یار گالے کرنے والی، اتنا لکھاں روپے صاحب نے لائے، انہاں دے ساتھیاں نے لائے، تانوں جے دینے پے جان اتنے کدی تسی لنگر کھا کے بھی نبی دا ذکر نہ کر دے، جے تانوں کدھر کھجوراں کھانیاں پے جان حضور دے نام واسطے، چلیے جی میدان بدر میں، تو تساں کی کرنا ہے؟ وہ ولولے نہ بیٹھو یار، تساں کی بیٹھے ہو؟ اساں جنہاں دا مقابلہ کر رہے ہیں وہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، اس واسطے مینوں تو بڑی پریشانی ہو رہی تہاڈی، میں تو بزدل بندیاں نوں کدی گل سنائی کوئی نہیں، جنہاں دی ٹنگاں ایویں کمی جان۔ مولانا صاحب کیا کرنے لگے ہیں؟ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ اور تسی پیچھے یار مہمان تے میں بھی آیا، تسی پیچھے مہمان آئے ہو، نعرہ لاؤ ول کر کے۔ توجہ، اے نعرے دا فائدہ ہے۔ میجر امیر افضل نے پاکستان کتاب وچ لکھیا، کہندا 1965 ساڈے کو BRB نہر جڑی اودے تے ایک گولی بھی کوئی نہ رہی، ادھر سامنے ہندوؤں دے ٹینک تے فوج، وہ کہنے لگا اسی 3 گھنٹے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال ہندو فوج روکی رکھی۔ اے میجر امیر افضل نے لکھیا پاکستان کتاب میں، 3 گھنٹے کہندا اسی نعرے حیدری لاندے سی تو پھر پیچھے نس جاندے سی۔ اٹھو، حضور نال پیار کرنا ہے، پوچھ کے پیار نہیں کرنا۔ جنہیں پوچھ کے پیار کیتا انہیں جھوٹ ماریا میں حضور نال پیار کیتا۔ حضرت خزیمہ انصاری حضور نے سودا کیتا، میں دسن لگا کہ صحابہ نے حضور نال پیار کیویں کیتا۔ جنہیں جناب صحابہ نے میلاد نہیں منایا، اٹھ کے ٹر کے دلیل پوچھن آ جائے۔ اے ہن شیعہ دے گھوڑیاں دا وقت آیا، کسی شیعہ نے آج تک انہاں دا جرنل بھی شیعہ ہوئے تے کدی اپنے ذاکر کو نہیں پوچھا جناب اے گھوڑا تا فوج دا ریٹائر گھوڑا، ایدی پٹو تے لکھا گڑا فلانی یونٹ دا ریٹائر گھوڑا، اے امام حسین دے گھوڑے نال دی کیڑی نسبت؟ کسی شیعہ نے آج تک مولوی اپنے ذاکر کو نہیں پوچھا۔ ایک سنی ہے اسی حضور ذکر کرنے لگی تے کہنا جی صحابہ نے میلاد منایا، تو محبت کی تھی؟ تو ایس گل ہو تو جناب ساڑھے کو سوال ٹرن پوچھ گیا، تو اس نے منہ تے کیوں نہیں کیا؟ انہیں کہا ہاں منایا، جے نہیں منایا تے میں منایا، گل ختم۔ تو کیڑا تھانا لینا ہے؟ گل کرو گی حضور، بات حضور نال محبت کرنی، ٹوٹ کے کرنی، پوچھ کے نہیں کرنی۔ جناب تسی سارے حضرات بہ جاؤ، تہاڈی مہربانی، بیٹھ جاؤ کدھر، تہاڈی مہربانی۔ میں تقریر جمعے تے بھی چھڑ دینا جو بند مقتدی پہلی صف وچ آئے پچھو تے، جے دین دی اسی عزت نہیں کرا سکتے
تے دین دے نال بے وفائی بھی نہیں ہو سکتی. میں تقریر چھڑ دینا جڑا جمعے والے دن پہلی صافے چاہے میں کہ کھڑے ہو جاؤ جمعہ پڑھیے بس ہو گئی جڑی تقریر ہوگی. میں کہ اس آیات میں اتنا بھی نہیں پتا پہ حضور نے فرمایا گردن نہیں پلانگنی ہے. پھر لوگ سانو کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کرو. ہلکی تے تا ہو سکتی نا صاحبزادہ صاحب کو کوئی بات کرے میں نہیں کوئی چنڈ مار دے تے ہلکی بات ہو سکتی. میں نے کہا جان دے جی مولوی صاحب تسی تے بڑے ڈاڈے ہو میری کوئی پکڑی چھکے جدوں حضور دی ناموس تے گل ہوئے پھر ہلکی نہیں ہو سکتی. پھر نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے. ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. منہ دوڑ دا پتہ نہیں گلا حضور دے بارے کرے. میں تے کہنا ایتھے بشک چیف جسٹس افتخار چودھری نو بلاؤ اسی سٹیج تے بیٹھے ہیں نہیں جاندے قسم بخدا نہیں جاندے. انہاں دا بڑے تو بڑا کوئی مولوی لے آئے تے سانو عبارت پڑھ کے دسے. میں حقیقت بات کر رہا ہوں مذاق نہیں کر رہا. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت و جماعت مسلک حق اہل سنت و جماعت. میری گلاں ہو چکیاں وَيَرَ لَلْقَوْ اسی لبیک اے نعرہ لانا ہے لبیک. ایس نعرے تے بھی پریشان ہوں لبیک. بس میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے. حضور نال انج پیار کرنا ہے بس. سنی تاریخ کیوں نہیں اسے ساڑھے سارے سر دا تاج ہے. اقبال کہنا ہے دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دگر پیوستہم. اقبال کہنا ہے کائنات دل لان دی کو جاوے وہ حضور دی ذات ہے. پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. اے میں تانوں ایک گل سنان لگا بڑی ذرا غور نال سننی. ایتھے خالی کہنا جی میلاد نہیں منانا جانور نہ ہوئے تے انہاں جانوراں کولوں بچو. اے قاضی ایاز نے لکھیا دوسری جلد صفحہ نمبر جناب 29 ایتھے تے جھلیا ہوئے دل وچ بھی خیال آ جاوے تے رب بخش دیندا حضور دے بارے. ہاں جی تعظیم مصطفیٰ دا دل وچ بھی خیال آ جاوے بندہ بھڑا ہوئے. اے قاضی ایاز نے لکھیا امام ابو القاسم قشیری نے لکھیا کہ عمر بن لیس اے خراسان دا بادشاہ سی تے کوئی چنگے کام بھی کوئی نہیں سنے دے بھڑے کام سن لیکن ہے سی بندے دا پتر. اتھے حملہ ہویا عیسائیاں دے چرچ ہوتے اتھے حملہ ہویا تے سارے اٹھ کے اسلام دے خلاف بولن لگ پے. میں کہا پلیتو پیڑا اور تے پھکیاں اور بھائی 295 سی نا اس چرچ دے حملے دا کی مطلب ہویا جنہاں کیتا ہے انہاں نو نپو. پھر جاوید ہاشمی وہ بکواس کرے اسمبلی میں جا کے کہ یہ قانون ہم نے غلط بنایا. تیرے پیو بڑھایا ایک قانون تو قرآن میں موجود ہے. میں تے گل کرن لگا جس میں ویسے بھی حضور دے غلاماں نال گل کردا جنہاں نے کوئی اپنے سیاسی وابستگی ہون میں وہ اپنے لیڈراں نال جڑا بہت پیار کردا ہوے میں اودے نال کدی